بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی نئی روح اس دنیا میں آتی ہے، ماں کی گود کی گرمی اس کے لیے پہلی نعمت ہوتی ہے جو اسے اطمینانیت بخشتی ہے۔ میں نہیں جانتی میرا کیا قصور تھا کہ یہ انمول گود اور اس کی ممتا بھری اطمینانیت میرے نصیب میں کم عرصے کے لیے لکھی گئی تھی۔ میں 6 ماہ کی تھی کہ والدہ اس دنیا میں مجھ کو بلکتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ مجھ ننھی سی جان کا بلکنا کسی سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ پہلے پڑوسن نے مجھے گود میں لیا مگر میرا رونا بند نہ ہوا۔ شاید میرے ننھے سے شعور نے تبھی سے کام شروع کر دیا تھا کہ میں ماں کی خوشبو کو پہچانتی تھی۔ رو رو کر میں نے پڑوسن کا برا حال کر دیا۔ جب وہ مجھے سنبھالنے سے عاجز ہوئیں تو میرے والد سے کہا، بھائی صاحب، آپ کی لڑکی بڑی سیانی ہے، یہ گود پہچانتی ہے، مجھ سے دودھ نہیں پیتی، یہ تو بھوکی مر جائے گی۔ آپ اپنی بہن یا بچی کی خالہ کو بلوائیں۔ خالہ ابو سے کہہ چکے تھیں کہ بچی مجھے دے دو، لہٰذا والد انہیں گھر لے آئے۔ انہوں نے یہ ترکیب چلی کہ میری ماں کے کپڑے پہن لیے اور ان کی چادر اوڑھ کر مجھے گود میں اٹھایا تو میں چپ ہو گئی۔ خالہ شنو کو ماں سمجھ کر بہل گئی۔ 4 برس شنو خالہ نے پرورش کی۔ اب والد کے جی میں آیا کہ اپنی بیٹی کو لے آنا تھا۔ جب وہ مجھے لینے آئے تو خالہ رونے بیٹھ گئیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھیں۔ والد سے کہا، بھائی جی، تم اکیلے رہتے ہو، مہرو کو کیسے رکھو گے؟ اس کو میرے پاس ہی رہنے دو، جب میں اس کی نئی ماں لاؤں گے تو لے جانا اور رکھ لینا اپنے پاس۔ آپ کی والدہ تو بہت بوڑھی ہیں، ان کو تو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آتا، کیسے اس ننھی سی جان کی پرورش کر پائیں گی؟ ابو پھوپھی کے پاس گئے۔ انہوں نے ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ کہا کہ کب تک اکیلے جان گھلاتے رہو گے اور کب تک تمہاری نگری سونی رہے گی؟ گھر والی آئی تو گھر کا رخ بدل گیا۔ مدت بعد ابو کے سونے مکان میں پھر سے بہار آ گئی، مگر زندگی میں پھر بھی کچھ کمی تھی۔ دراصل یہ بہار میرے بغیر ادھوری تھی۔ والد مجھ کو بہت چاہتے تھے، مزید مجھ سے جدا نہ رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالہ شنو سے جا کر کہا، میری امانت مجھے لوٹا دو، اس کی ماں آ گئی ہے۔ یہ سن کر خالہ کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ میرے اداس ہو جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، کیونکہ میں تو انہیں کو ماں سمجھتی تھی اور امی کہہ کر بلاتی تھی۔ 4 برس کا میرا ذہن بھلا اس تبدیلی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں خالہ شنو کو ماں پکارتے پکارتے اب ایک نئی عورت کو ماں کہنے لگوں۔ والد نے ان کی خدمت کا بھی خیال نہ کیا اور ایک روز وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے اور اس نئی عورت کی گود میں دے کر کہا، سوریا، اب یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میں نہ سمجھ تھی، ماں باپ کے درمیان ان معاہدوں سے بے نیاز ابو کے لائے کھلونوں سے کھیلنے لگی، مگر خالہ میرے مسائل سے غافل نہیں تھیں۔ وہ اب روز صبح اپنے گھر سے آ جاتیں اور رات تک رہتیں۔ وہ مجھے سلا کر گھر جاتیں تاکہ میں اپنے ابو کے گھر اور نئی ماں سے مانوس ہو جاؤں۔ یقیناً سوتیلی ماں نے مجھے بہت توجہ اور پیار دیا ہوگا، تبھی تو میں ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بیکری تھی۔ ایک روز ماں نے کہا، مہرو، جا کر بیکری سے بسکٹ لے آؤ۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ میں پہلے بھی کبھی کبھی اس دکان پر بسکٹ لے آیا کرتی تھی، مگر اس روز شاید میری قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔
نوٹ مٹھی میں دبائے بیکری گئی تو دکاندار اندر سے ڈبل روٹی کے ٹرے اٹھانے گیا ہوا تھا۔ تبھی ایک اجنبی وہاں آ گیا۔ اس نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ یقیناً اس کے پاس گاڑی ہوگی اور اس کے ساتھی بھی ہمراہ ہوں گے جو مجھے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے اٹھا لائے تھے۔ ہوش آیا تو ایک اجنبی گھر میں چارپائی پر پڑی تھی۔ اس گھر میں کافی سارے لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ انہی میں سے ایک بوڑھی عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی، مگر اس کے پیار نے اور غم زدہ کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے گھر لے چلو، مجھے اپنے ابو اور امی کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں وہی آدمی آ گیا جو اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں تھیں۔ مجھ سے پیار سے بات کرنے لگا۔ کہنے لگا، بیٹی مت رو، یہ لو، کھا لو۔ جب تم کھا لو گی تو میں تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا۔ مجھے تو اس آدمی پر غصہ تھا۔ میں نے روتے روتے اپنے فراق کی جیب میں کہا، میں تمہاری چیز نہیں کھاؤں گی، میرے پاس میرے اپنے بسکٹ ہیں۔ تب اس نے مجھے ڈانٹا، بہت ہوشیار بنتی ہو، کب تک کھاؤ گی اپنے یہ بسکٹ؟ وہ دن کیسے گزرا کیا بتاؤں۔ اس کا ایک ایک پل یاد ہے جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ وہاں ایک عورت کافی خوش شکل تھی۔ اس نے مجھے بہت پیار کیا، گلے سے لگایا۔ اس کا چہرہ مہربان تھا تو میں اس کے بازو میں چھپی رہی۔ اس کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا۔ اس نے مجھے سلا دیا۔ شاید وہ مجھے کھانے میں کچھ کھلاتے تھے تاکہ میں دیر تک سوتی رہوں، اپنا ماضی بھول جاؤں، حتیٰ کہ اپنا گھر، اپنے گھر والوں کے نام، اپنا شہر، گلی محلہ بھی۔ دن گزرتے گئے۔ یہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو نہ مجھے جھڑکتیں اور نہ سختی کرتیں، پیار سے بات کرتیں، میرا خیال رکھتیں اور اچھی سے اچھا کھانے کو دیتیں۔ میرے لیے عمدہ لباس لاتی تھیں۔ ایک مجھے پڑھنا لکھنا سکھاتی اور دوسرے سپارہ پڑھاتی۔ ایک استاد صاحب آتے، وہ میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے رہے تھے۔ وہی مجھے رقص اور گانا بھی سکھاتے تھے۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کس لیے اور کیوں وہ سب مجھ پر محنت کر رہے تھے، لیکن اب سمجھ چکی ہوں کہ وہ ایسا پودا سینچ رہے تھے جس کو درخت بنانا تھا اور جس کا ان کو پھل کھانا تھا۔ میں صرف 6 ماہ وہاں رہی۔ ایک روز ایک شخص میرے لیے فرشتہ بن گیا۔ یہ کوڑا اٹھانے والا جمدار تھا۔ اس نے ایک روز دروازے پر مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ کیا نور بائی کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے۔ انہوں نے میرا نام مہک رکھا ہے، مگر میرا نام مہک نہیں، میرا نام تو مہربانو ہے۔ یہ مجھے میری گلی سے اٹھا کر دوسرے شہر لے آئے۔ میں اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر کسی اور جگہ ہے۔ وہاں میرے امی ابو رہتے ہیں۔ میرے ابو کا نام قادر بخش ہے، مگر مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ پتہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تو اس نے کہا، آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے۔ میں تم کو تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں جلدی سے اس کوڑے والے کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی بڑی تھی، میں سیٹ پر بیٹھ کر بھی کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی۔ گاڑی میں بآسانی چھپ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کوڑا کرکٹ جیسی گندگی جگہ سے نکل گیا۔ وہ مجھے لے کر اپنی کمیٹی کے آفیسر کے پاس گیا، اس کے اور اس کی بیگم کے حوالے کیا۔ وہ اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ مجھے اپنے شہر کا نام یاد آ جائے یا میں کم از کم محلہ ہی بتا سکوں۔
مگر میں اپنے باپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں جانتی تھی، اور ماں کا نام شنو بتاتی تھی، جو میری خالہ کا نام تھا۔ کچھ دن تک تو ان کی گھر رہی۔ ان کے کافی بچے تھے، انہیں میری ضرورت نہیں تھی، معلوم نہیں انہوں نے مجھ کو میرے والدین تک پہنچانے کی پرخلوص کتنی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اخبارات میں میری گمشدگی کے بارے میں کوئی اشتہار دیا تھا یا نہیں، بہرحال ایک دن انہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے سپرد کر دیا۔ یہ ایسا جوڑا تھا جن کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ نئے گھر آ کر قدرے سکون ملا۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے چاہنے لگے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ بیوی تو مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔